ناظرین السلام علیکم. پروگرام آپ کی بات کے ساتھ حاضر خدمت ہے. میں ہوں آپ کا میزبان مسرور جاوید اور میں ہوں شفقت چودھری. جی شفقت, آج کا پروگرام جو ہے میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ آغاز کریں, میرا دل چاہ رہا ہے کہ حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں چاہتا ہوں کہ حدیث کچھ یہ ہے کہ ایک حصہ روزی جو ہے وہ ملازمت میں اور 9 حصے روزی جو ہے وہ تجارت میں ہے. اسی لیے آپ تجارت فرمایا کرتے تھے. تو ہمارا آج کا جو پروگرام ہے وہ بھی چونکہ بزنس کے حوالے سے ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ پروگرام ہے آپ کی بات جس میں ہم لوگوں کی بات سنتے ہیں, ان کے خیالات, ان کے احساسات, ان کے جذبات, اور وہی ٹاپک بھی اس کا چوز کرتے ہیں, جوابات بھی وہی دیتے ہیں. ہمارا 5واں پروگرام ہے. تو تاجر کے بارے میں ایک چیز جیسے آپ نے حدیث بتائی ہے, جی ایک اور بھی سینگ ہے کہ تاجر کے سر پر تاج ہے. جی ہاں, بالکل بالکل تاج ہے. اچھا, اس تاج کی بات ہم کرتے رہیں گے, لیکن چونکہ ہمارے پروگرام کا پیٹرن کچھ ایسا ہے کہ ہم اپنے کسی ایک ویڈیو کالر سے ایسے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں, تو ہمارے پاس اس دفعہ بھی ایک صاحب ہے جنہوں نے اپنا سوال بھیجا ہے ہمارے ناظرین میں سے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا سوال کر رہے ہیں, اس کے بعد ہم پھر اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس سوال کو. جی السلام علیکم, میرا نام شیخ توقیر الحق ہے اور میں پچھلے 16 سال سے یہاں اسٹیٹس میں مقیم ہوں. پچھلے 16 سالوں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں دوسری قومیں جو یہاں آئی ہیں وہ آج کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہیں, مگر ہماری ایز اے پاکستانی یہ تیسری جنریشن یہاں گرو اپ ہو رہی ہے, اور ہم آج یہی محسوس کرتے ہیں کہ ہم جہاں سے چلے تھے وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. تو ہم جو ہیں ایز اے انڈیویجول, ایز اے پاکستانی, ہم لوگوں نے کئی, ایز اے ڈاکٹر, ایز اے انجینئر, ہم نے کئی ترقی کی, بہت نام کمایا. ایز اے بزنس میں ہم نے کافی کامیابیاں حاصل کی, لیکن اس کے باوجود آج تک ہم اپنی قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ نہیں لے کے آ سکے. میرا اس پروگرام کی وسعت سے سوال ہے کہ آخر وہ کیا وجہ ہے, اور وہ کون سا پلیٹ فارم ہونا چاہیے, اور وہ کون سا ذریعہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پہ لا سکیں, اور اپنے ملک کا وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی, اس ملک میں بھی ایک ایز اے کمیونٹی اپنا نام روشن کر سکیں. جی شفقت, آپ نے سوال ملاحظہ کیا, آپ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ پہلے تو سب سے پہلے میں کیا نام بتایا تھا, مبشر صاحب, توقیر الحق. توقیر الحق. جی آپ کا بہت بہت شکریہ اس کہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. لیکن میں آپ سے ڈفر کروں گا کہ ہماری جو یہاں پر پہلے کہ دس از ناٹ دی 3rd جنریشن, میرے خیال میں ابھی 2nd جنریشن ہی شروع ہو رہی ہے ادھر, اور وہ جو 2nd جنریشن بھی ہے وہ ابھی انیشیل سٹیجز میں ہے کہ بچے اپنے کالجوں سے فارغ ہوئے ہیں, کوئی ڈاکٹر بنے ہیں, انجینئر بنے ہیں, آرکیٹیکٹس بنے ہیں, لائرز بنے ہیں. تو اس کے علاوہ جہاں تک بزنس کا تعلق ہے, بزنس میں بھی ہمارے لوگ بے شمار بزنس میں, میرے خیال میں سب سے جو پہلا بزنس میں کہوں گا کہ جو میں نے پہلے شروع کیا تھا, اگر دیکھا جائے تو پوری ٹیکسی اور لیموزین انڈسٹری پر ہمارے پاکستانیوں کا قبضہ. جی ٹھیک ہے, کچھ بنگالی بھائی بھی ہیں لیکن اس میں انڈین بہت کم ہیں. جی تو اس کے علاوہ باقی جو ہمارے ریگولر بزنس ہیں, چاہے وہ گروسری سٹورز ہیں, 7-11 ہیں دیکھ لیں, اور دوسری میرے خیال میں ریسٹورنٹس ہیں, ٹریول ہیں, ڈنکن ڈونٹس میں, ڈنکن ڈونٹس. جی ہاں, ٹھیک ہے. تو بزنسز بڑے ہیں. یہ ضرور ہوتا ہے کہ پہلے جو بھی نئی کمیونٹی آتی ہے وہ, جیسے پہلے ایک زمانے میں اٹیلینز آئے, وہ سینیٹیشن میں گھس گئے, آرش آئے وہ فائر میں یا پولیس میں گھس گئے, تو وہ نیچرل ہوتا ہے. وہ نیچرل. لیکن دیکھیے, میں یہ جو توقیر صاحب کا سوال ہے, میں ان سے ذرا سا اختلاف اس لیے کروں گا کہ اگر ہماری کمیونٹی گرو نہ کر رہی ہوتی اور اگر بزنس جو ہے وہ ترقی نہیں کر رہے ہوتے, تو نیو یارک میں آپ دیکھیے کہ جیکسن ہائٹس کا علاقہ اور کونی آئیلینڈ ایونیو کا علاقہ, آپ لاس اینجلس میں دیکھیے آرٹیجیا کا علاقہ, آپ نیو جرسی میں دیکھیے اوک ٹری روڈ کا علاقہ, اس کے علاوہ آپ اٹلانٹا میں نور کراس کا علاقہ ہے, ہیوسٹن میں آپ دیکھ لیے ہل کرافٹ کا علاقہ ہے, شکاگو میں آپ دیکھیں اگر تو دیوان ایونیو. وہاں جو ہمارے بزنس مین ہیں اور جو بازار کے بازار قائم ہوئے, تو کہیں نہ کہیں ترقی تو ہوئی ہے. ہاں, اگر وہ ان کے خیال میں جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہوئی. میں اس کو بالکل اس سے متفق ہوں کہ امپرومنٹ کی گنجائش ہر جگہ رہتی ہے, اور ان کا یہ سوال بڑی درمندی پہ ہے کمیونٹی سے متعلق کہا. میرے خیال میں ان کا جو سوال ہے وہ ہے کہ بڑے بزنس کی طرف, ناٹ ان اسمال بزنس. میرے خیال میں ان کا جو سوال کا مقصد تھا کہ ہم نے بڑے بزنس کیوں نہیں گرو کیے. جی ٹھیک ہے نا. تو اس میں میرے خیال میں کچھ فیلڈز ہیں ایسی, مثلاً فارمیسیز میں دراڑا پاکستانی, ناٹ دیٹ مینی انڈینس. اچھا, وہ جو ہماری سینسس بیورو ہے یو ایس کا,
اس کی رپورٹ کے مطابق ہمارے جو پاکستانی یہاں پر آباد ہیں وہ جناب اس میں سب سے زیادہ میڈیکل اور میڈیکل ریلیٹڈ جو بزنس ہے اس سے وابستہ ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ 2010 میں پاکستانی جو بزنس مین ہیں ان سے گورنمنٹ آف USA کو $2 بلین کی انکم ہوئی صرف پاکستانی بزنس مینوں سے. تو ظاہر ہے جب $2 بلین کیا انہوں نے آمدنی دی ہے گورنمنٹ کو تو خود بھی کچھ کمایا ہوگا نا, تو گرو کر رہی ہے کہیں نہ کہیں. ہاں گرو کر رہی ہے, لیکن جیسے کہ ہے کہ زیادہ تر ہمارے جو بزنس ہیں وہ کیا کرنا چاہیے نا کہ اسمال بزنس اونرز ہیں. جی بالکل. تو انشاءاللہ جو اسمال بزنس اونرز ہیں اگر وہ بزنس پہ پڑھتے جائیں, کام کریں, ترقی کریں, تو بڑے بزنس بھی ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اس میں ٹائم لگے گا, تو میرے خیال میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہ ہے کہ ہمیں اس کی باتیں ضرور کرنی چاہیے تاکہ آئیڈیاز کریٹ ہوں, لوگوں کو بزنس کا پتہ چلے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اینڈ ہاؤ ٹو میک دیم گرو. شفقت, یہاں میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ تو چونکہ تجربہ کار ہیں اس سلسلے میں کافی, یہ جو اسمال بزنس اگر فرض کیجئے میں ایک میرے دل میں خواہش ہو رہی کہ صاحب میں اپنا کوئی بزنس شروع کروں, تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور الف سے لے کے یہ تک کیا اسٹیپس ہوتے ہیں کہ ایک پاکستانی جو ہے وہ اپنا بزنس سیٹ اپ کر سکتا ہے؟ بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے کہ آپ کو کوئی چیز کام کرنے سے پہلے سوچئے کہ میں نے کرنا کیا ہے, اور اس کی یہ سب سے مشکل سوال ہوتا ہے. جی. 50% آف دا پرابلم از کہ جیسے گھر میں ہوتا ہے نا, آج کیا پکے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کرنا کیا ہے. اور اس کا طریقہ, اس کا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کہاں ہے. جی ٹھیک ہے. ایکسپیرینس کے اگر مثلاً اگر آپ کا کوئی فیملی بزنس ہے, ہوتا یہی ہے وہ لوگ وہی فیملی بزنس شروع کرتے ہیں. میرے خیال سے اس کو سوال کو جاری رکھیں گے آپ کے جواب کو. ہمارے پاس ایک کالر ہے ڈیلویئر سے, خالق ایوان صاحب. تو ملک ایوان صاحب سے ذرا میں پوچھتے ہیں کہ وہ کیا ہمارے لیے سوال کریں. جی آپ آن ایئر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سوال تو نہیں کر رہا, آج تو میں آپ کا جو پروگرام شروع کیا ہے, جو بزنس کے حوالے سے بات کی ہے, اس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. جی ارشاد. کہ یہ تو اچھی بات ہے کہ ہمیں بزنس کرنا چاہیے, لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس ملک میں اس لیول پہ محفوظ ہیں؟ کیا ڈاکٹر غلام نبی فائز صاحب جو کہ یہاں کی گورنمنٹ کے ہر کاموں میں ان کے ساتھ تھے, پریزیڈنٹ کے ساتھ. دیکھیے آپ کے جو خیالات ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ, لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ جو آپ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں دیٹ میٹر از ان دا کورٹ. وی ڈونٹ, دیٹس ناٹ آور پرویو ٹو گو ان ٹو دیٹ تھنگ. لیٹ دا کورٹ ڈیسائڈ. آپ اس کو جو سپورٹ کر سکیں وہ کریں جو کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں میرے خیال میں اس ٹاپک پر رہنا چاہیے. ہاں ویسے بھی جو معاملہ عدالت میں ہو اس کو تو قانونی طور پر آپ ڈسکس کر ہی نہیں سکتے, تو ان کی حب الوطنی پہ ہمیں فخر ہے کہ انہوں نے کم از کم اس موضوع کو سوچا. لیکن ہم چونکہ مجبور ہیں قانونی نقطۂ نظر سے, تو آپ فرما رہے تھے کہ کیا کیا کرنا چاہیے ایک بزنس شروع کرنے کے لیے. بزنس, میں یہ کہہ رہا تھا کہ بزنس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. جی ٹھیک ہے. تو اس کے آسان طریقے یہ ہوتے ہیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے, آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ سے اگر کوئی آپ کو لائن آتی ہے وہ کریں. اگر آپ یہاں پر کوئی جو آپ کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے, اگر آپ مثلاً سافٹ ویئر انجینئر ہیں تو آپ سافٹ ویئر کا کام شروع کر سکتے ہیں, آئی ٹی کا بزنس شروع کر سکتے ہیں. لیکن جو قانونی ضروریات ہوتی ہیں وہ کیا کیا؟ قانونی ضروریات جو ہے نا وہ اصل میں بہت, اس کی 1% ویلیو ہے. جی ٹھیک ہے نا. اصل ضروریت ہے کہ آپ کا آئیڈیا کیا ہے, کرنا کیا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ہر بزنس جو ہوتا ہے نا وہ آپ کوئی ویکیوم دیکھتے ہیں, کوئی سروس پرووائڈ کرنے کا آپ وہ پرووائڈ کرتے ہیں, کوئی نئی دریافت ہوتی ہے, اختراع ہوتی ہے آپ کے ذہن کی, اف یو آر ان ٹیکنالوجی اس بزنس کے لیے, یا میڈیکل سائڈ میں آپ دیکھتے ہر 90% جو بزنس شروع ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کاپی کیٹ. اس کی دکان ہے, میری دکان ہے, اس کی گروسری اسٹور ہے, میرا گروسری اسٹور ہے, اس نے ٹریول ایجنسی کی ہے, تو 90% ایسے ہو جاتے ہیں. اب اس میں آپ کی لیکن اس میں آپ کے کامیابی کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ انلیس یو ہیو اے نش ان سم تھنگ, آپ کا نہ پروفٹ زیادہ ہوگا اور نہ اس کا آپ کا سکسیس. میرا اگلا سوال بھی یہ تھا. ہمارے جو بہت سے ناظرین ہیں وہ یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ صاحب ایک دکان کھلی گروسری کی, یا ریسٹورنٹ کھلا, یا فارمیسی کھلی, کچھ دن چلی اور اس کے بعد بند ہو گئی, تو یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ جو ہم بزنس شروع بھی کرتے ہیں اور پھر کچھ دن کے بعد ہمیں بند کرنا پڑتے ہیں, تو کہاں خرابی ہوتی ہے؟ بھائی سب سے جیسے کہا ہے کہ میجورٹی آف دا بزنسز کاپی کیٹ ہوتے ہیں,
लेकिन उसके साथ आपने ये भी देखना है कि अगर आप किसी जगह दुकान खुली है, अब आप दूसरी दुकान खोलेंगे तो उतना वॉल्यूम भी है बिजनेस का, वो आपको सर्वे करना पड़ेगा। अच्छा, बिजनेस वॉल्यूम पे मुझे याद आया यहाँ पर कि जो हमारी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारत होती थी, पहली बात तो हमारे सिफारत खाने में जो कमर्शियल अताशी होना चाहिए, जो बिजनेस डेटा और जो ज़रूरी मालूमात हैं जो यहाँ पर हमारे इंपोर्टर्स हैं उनको देना चाहिए, एक्सपोर्टर, वो कोई नहीं। वो जो आप बात कर रहे हैं ना, वो डिसएग्री विद यू, वो उनका प्रॉब्लम है जी। लेकिन हमने कोई भी बिजनेस करना है शुरू, अगर आप डिपेंड करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पर, वहाँ या यहाँ कमर्शियल अटैची पर, देन यू शुड नॉट डू ए बिजनेस। आपने जो काम करना है अपनी सोच समझ के अपने रिसोर्सेज के ऊपर करना है। गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेंगे, चाहे कोई काम हो, चाहे गुलाम नबी फाई का हो, या कोई भी करेंगे, यू विल इन ट्रबल। बस इसीलिए हमारे जो 32% तिजारत जो थी वो कमी आ गई है 2 सालों में अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान। और आप ये देखिए कि जो हमारा कॉटन का कोटा हुआ करता था पाकिस्तान का, 60% कोटा वो काट कर बांग्लादेश और इंडिया को दे दिया गया। क्यों? इसलिए कि वहाँ पर बिजली नहीं होती, हमारी सनतें चल नहीं रही, हम वो माल प्रोड्यूस नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं खराब। बहरहाल हम चूँकि बात कर रहे हैं, वो बात हो रही है पाकिस्तान के बिजनेस की। लेट्स टेक लोकल बिजनेस अमेरिका में, यहाँ पर हमारे पास बिजली की शॉर्टेज है, पानी की शॉर्टेज है। अगर आपके पास शॉर्टेज है तो आइडियाज़ की है। आप आइडियाज़ क्रिएट करें नए आइडिया के साथ। हमारे यंग जनरेशन जो हमारी है, सब मेजॉरिटी में देखता हूँ सब पढ़ी लिखी है। तो चलिए इस आइडियाज़ पे हम और बातें करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे एक